سحر سے سپہر تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ مضمون زیرو۔ اس مختصر افسانے میں ایک ننھی لڑکی کے سوالات کرنے پر جو مزدور کے متعلق کرتی ہے، اس کے والدین اس کے سوالات سے تنگ آ کر کبھی جھڑکتے ہیں اور کبھی الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں، اور انہیں الٹے سیدھے جوابات سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ دوپہر کے وقت جانور اور پرندے بھی آرام کرتے ہیں مگر مزدور نہیں، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے۔ بہار مایوس ہو چکی تھی۔ درختوں سے بہار کی آمد پر خوشی کا اظہار سبز سبز پتے نکال کر اور چھوٹے چھوٹے پودوں میں پھول کھلا کر خوش آمدید کہا تھا۔ وہ سب گرمی کی شدت کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ پچھلے دنوں ہر طرف زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر اس دن نہ جانے کیوں سب کا جوش ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت جب گاؤں کا ہر شخص کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں گھس چکا تھا، ساحرہ کو بے سکونی سی ہو گئی۔ آرام کرنے کی کوشش تو اس نے بھی بہت کی، مگر چارپائی اسے چبھ رہی تھی۔ وہ مکان کے چھت کی طرف دیکھتی جیسے وہ کراس کے اوپر لگے گا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک وسوسہ سا اٹھتا کہ اگر یہ چھت گر جائے تو کیا ہم مر جائیں؟ اس کا جواب فی الحال اسے کوئی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ پورا گھر سویا ہوا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب وسوسے اٹھتے اور اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ وہ اس بے سکونی کے عالم میں آہستہ سے اٹھی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کی ماں کو بھی خبر نہ ہوئی، اور اگر ہو جاتی تو وہ اسے ہرگز باہر نہ جانے دیتی اور زبردستی چارپائی پر لٹا کر سو جانے کا حکم دیتی۔ دروازے سے باہر نکل کر برآمدے میں ننگے پاؤں کھڑی ہو گئی اور باہر جلا دینے والی دھوپ کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کی شدت دیکھ کر اس بچی کو بھی بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اگر برآمدے سے باہر نکلی تو اس کے ننگے اور نازک پاؤں شاید جل کر ادھر زمین کے ساتھ ہی نہ چمٹ جائیں۔ برآمدے کا تھم پکڑ کر اس نے اپنے مکان کی پرلی طرف درخت کی چھاؤں میں ہامتے ہوئے کتے کو دیکھا، جس کی زبان سے سینے کے قطرے قطار بنائے خشک مٹی میں رس رہے تھے۔ ادھر ڈب کے کونے میں ایک چھوٹی سی ککڑ کوٹھی میں مرغ زمین کو اپنے پنجوں سے کھود کر اپنے سینوں کو زمین سے لگائے اور چونچے کھولے دھوپ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی پرندہ چہچہا نہیں رہا تھا۔ پورے ماحول میں مکمل خاموشی کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی، البتہ بہت دور سے ایک خاص وقفے سے تھک تھک کی آوازیں آ رہی تھی۔ ساحرہ نے اپنے تمام تر ننھی سوچ کی مدد سے اس آواز کے ماخذ کے متعلق سوچا، مگر کوئی بھی جواب اسے مطمئن نہ کر سکا۔ وہ دل ہی دل میں اس آواز کے متعلق کیا سرائیاں کرتی رہی، یہ شاید کوئی پتھر توڑ رہا ہے۔ مگر پھر اس نے سوچا، اس وقت تو ابو اور امی کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ کیولالا کرتے ہیں، پھر کوئی پتھر کیسے توڑ سکتا ہے؟ ساحرہ بہت کوشش کے باوجود یہ نہ سمجھ پائی تھی کہ یہ ٹھک ٹھک کی آواز کسی کی ہے۔ اس کے متعلق سوال پوچھنے کے لیے وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگی کہ کب گھر والے اٹھیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ یہ ٹھک ٹھک کس چیز کی آواز ہے، اور پھر جا کر اپنی چارپائی پر پاسے پلٹنے لگی۔ ایک ایک لمحہ برسوں پر محیط تھا۔ پھر جب اس کے ابو ظہر کی نماز پڑھنے ابھی اٹھ کر اپنی آنکھیں مل رہے تھے تو اس نے فوراً پوچھا، ابو یہ ٹھک ٹھک کی آواز کس کی ہے؟ ساحرہ کے ابو نے بھی آواز سن کر چارپائی سے اٹھتے اٹھتے غصے میں کہا، کوئی پتھر توڑ رہا ہوگا۔ اچھا جا تو سو جا، تھوڑی دیر بعد اٹھنا۔ یہ جواب دے کر وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ جب ساحرہ کی ماں اٹھی تو اس نے اپنی ماں سے سوال پوچھا، امی امی یہ اس وقت جو پتھر توڑ رہا ہے یہ کیوں نہیں کیولولا کرتا؟ کون توڑ رہا ہے؟ اور تم کیسے کہتی ہو امی یہ جو ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا بس نہیں کر رہا ہوگا۔ لیکن امی آپ تو کہتی تھی کہ دوپہر کے وقت سب انسان سو جاتے ہیں۔ ہاں تو سوتے ہیں، مگر وہ پتھر توڑنے والا انسان نہیں۔ ہاں ہوگا، مگر کوئی مزدور ہوگا نا۔ امی کیا مزدور انسان نہیں ہوتے؟ ماں بھائی ابھی اٹھی تھی۔ اسے بھی ساحرہ کے یہ سوال تنگ کر رہے تھے۔ اس نے ساحرہ کو ٹال دیا، ہاں مزدور انسان نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا جا کر ابو سے پوچھ، میں لسی بنا لوں۔ ابو مزدور کیا ہوتا ہے؟ امی کہتی ہے مزدور انسان نہیں ہوتا۔ ابو نے مذاق کرتے ہوئے کہا، ہاں مزدور کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں اور ایک دم۔ ساحرہ بہت دلچسپی سے مزدور کے متعلق سوال کر رہی تھی، مگر ہمیں تو مس نے بتایا تھا کہ مزدور کرنے والے انسان کو مزدور کہتے ہیں۔ اچھا تمہاری مس ٹھیک کہتی ہوگی۔ ابو نے ساحرہ کو جھڑک کر خاموش کروایا، مگر ساحرہ دل میں کسی مزدور کو دیکھنے کا تجسس لیے سوچتی رہی۔
اس نے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے مزدور کا ایک خیالی نقشہ ذہن میں بنانے کی کوشش کی، مگر کوئی خاطر ہوا کامیابی نہ ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس سے رہا نہ گیا تو اس نے ابو سے پوچھا، ابو مزدور انسان کو مار سکتا ہے؟ ابو نے بھی اس طرح کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، اگر دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلو تو مزدور انسان کو پکڑ کر مار دیتا۔ نہیں ابو، تو کتا مزدور کو نہیں مار سکتا؟ نہیں بیٹا، مار تو سکتا ہے، مگر دوپہر کے وقت وہ تو چھاؤں میں آرام کرتا ہے، تو مزدور کو کیسے مار سکتا ہے؟ دیکھو، کتے کو بھی آرام کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی زیرو